فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی رسالت میں اتفاق کا حلیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرات محترم، ماہ محرم الحرام اپنی رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے درمیان میں ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں کو جو بیان کئی دن سے ہو رہا ہے، یوں تو یہ ماہ محرم الحرام کیا اس سے اگلا مہینہ سفر کا بھی ختم ہو جائے، مگر پھر بھی کربلا کا بیان پورا نہیں ہو سکتا. صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ دین مصطفیٰ کے لیے امام حسین نے قربانی ایسی قربانی کی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے. شہید تو بہت ہوئے ہیں مگر حسین جیسا شہید اعظم قیامت تک نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کے بارے میں حضرت جبریل امین سید الملائکہ نے مجھے مٹی لا کر دی تھی. کب لا کر دی؟ جب حضرت حسین کم سن عمر ہے، اس وقت میں حضرت جبریل امین نے اس کربلا کی زمین سے مٹی اٹھا کر کے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لا کر دی. تو فرمایا آقا یہ وہاں کی مٹی ہے جہاں حضرت حسین کو تمہاری امت قتل کرے. اور فرمایا یہ اسی جگہ کی مٹی ہے. میرے آقا نے اس مٹی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مٹی دی اور شیشی میں کر کے رکھ دی. تو فرمایا ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن سمجھ لینا حسین کو شہید کر دیا گیا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت حسین کی شہادت کی خبر مدینے آئی تو مجھے آقا کا وہ فرمان یاد آیا اور میں نے جا کر کے مٹی کو دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی، خون بن گئی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایسی محبت کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب حسین کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ حضرت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ کے گھر گئے اور دیکھا حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو آقا نے فرمایا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کو نہ رلایا کر. حسین جب روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اب اندازہ یہ لگائیں کہ آقا حسین کے رونے پر مصطفیٰ کو تکلیف، صرف حسین کے رونے پر
مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس وقت ظالموں نے حسین کے گلے پر خنجر چلایا ہوگا اس وقت مصطفیٰ کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس وقت میرے آقا کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، اس کے رونے پر مصطفیٰ بے چین ہو جائیں، اس کو 3 دن تک پیاسا رکھا گیا ہو، اس کی اولاد کو ان کے سامنے شہید کیا گیا ہو، اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کارزار میں جب جنگ کا نکارہ بجا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو خیمے سے باہر نکالا تھا، وہ فرمایا تھا جب میدان کا محاسبہ دیکھ کر آؤ، میدان دیکھ کر آؤ کہ لوگ کہاں کہاں ہیں، کدھر کدھر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو شبیہ مصطفیٰ ہیں، حضرت علی اکبر حسین کے شہزادے ہیں اور علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہیں، علی اکبر کا چہرہ بالکل مصطفیٰ کی مثل تھا، لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارا دل مصطفیٰ کے دیدار کے لیے بے چین ہوتا تھا، جب مصطفیٰ کے دیدار کے لیے ہم تڑپتے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر دل کو تسلی دیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آگے 2 گیسو تھے، حضرت علی اکبر کے بھی آگے 2 گیسو تھے، لوگ دھوکہ کھا جایا کرتے تھے، بالکل آقا کی شکل تھے۔ حضرت حسین نے میدان میں بھیجا اور میدان میں چاروں طرف گھوم کر حضرت علی اکبر واپس آتے ہیں، حضرت حسین فرماتے ہیں بیٹے علی اکبر کیا دیکھا؟ کہا آقا اے ابا جان میں نے دیکھا دشمنوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، تیار ہیں، مگر پورا میدان خالی ہے، وہ اپنی حد میں ہیں، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، مگر ایک میدان میں نے عجیب منظر دیکھا ہے۔ کون سا منظر؟ فرماتے ہیں پورا میدان خالی ہے مگر ایک خاتون کو دیکھا، نقاب پوش ہے، نقاب پڑا ہوا ہے اور وہ زمین سے کچھ اٹھا کر اپنے گود میں رکھ رہی ہے، دور سے دیکھا نہ جانے کیا چیز تھی، وہ اٹھا رہی تھی اور چن چن کر اپنی گود میں رکھ رہی تھی، اپنی گود میں رکھ رہی ہیں۔ جب اتنا سنا میرے آقا حسین نے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ آقا اے ابا جان کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے، وہ خاتون کون ہے؟ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ بیٹے علی اکبر تمہیں نہیں معلوم وہ کون ہے؟ وہ میدان میں جو کچھ چن رہی ہے تم نہیں جانتے؟ اے علی اکبر وہ میری ماں فاطمہ تھی، وہ میدان میں میری ماں فاطمہ ہے، نقاب میں آئی ہیں، وہ زمین سے کچھ اور نہیں، وہ کنکریاں چن رہی ہیں، وہ کنکریاں چن چن کر اپنی گود میں جگہ کو صاف کر رہی ہے۔ اے علی اکبر اس جگہ کو دھیان رکھنا، میری فاطمہ ماں کو معلوم ہے کہ ابھی میں تم سے بات کر رہا ہوں اور کچھ دیر کے بعد میں حسین کا لاشا اسی جگہ ہوگا، یہ ماں کا دل ہے، کہیں میرے جسم میں کوئی کنکری نہ چھپ جائے، اس لیے وہ کنکریوں کو چن کر جگہ کو صاف کر رہی ہیں، صاف کر رہی تھی۔ اتنا سنا تو آقا حسین رو پڑے، خیمے میں ایک بحران سمجھ گیا۔ جب آقا حسین نے خود یہ کہا نا کچھ دیر کے بعد میرا لاشا وہاں تڑپ رہا ہو، وہ وہی جگہ ہے۔ ایک کے بعد ایک حسین کے نام پر حسین کے جانثار شہید ہوتے رہے، ایک کے بعد شہید ہوتے رہے۔ کچھ جانثاروں میں ایسے بھی نام آتے ہیں
کہ جن کو قیامت تک مسلمان بھلا نہیں سکتے. کچھ کیا کربلا کے میدان میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں انہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. انہی جانثاروں میں ایک ایسے جانثار ہیں جو حضرت ظہیر کے نام سے جانے جاتے ہیں. آقا حسین سے اجازت لیتے ہیں, حضور ہمیں اجازت دیجئے, آپ کے نام پر ہم بھی قربان ہونا چاہتے ہیں. مجھے آقا نے اجازت دی. حضرت ظہیر جاتے ہیں, دشمنوں سے خوب جوہر دکھاتے ہیں, لڑتے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے, اور تیروں کی بارش جب ہوتی ہے تو نڈھال ہوتے ہیں. میرے آقا حسین کو پکارتے ہیں, حسین دوڑتے ہیں اور زمین سے اٹھا کر خیمے کی طرف لے کے آتے ہیں, اور لانے کے بعد ابھی سانس باقی ہے تو ایک آواز لگاتے ہیں کہ میرے دوست حضرت ابن اوسجا کو بلا دو, ابن اوسجا کو بلا دو. یہ واقعہ حضرت ابن اوسجا کا ہے. ابن اوسجا کو حسین اٹھا کر لائے اور ظہیر کو پکارا تھا. ابن اوسجا گئے تھے, حسین لے کر آئے, اور لے کر ابن اوسجا کی سانس باقی ہے, حضرت ظہیر کو ابن اوسجا پکار رہے ہیں. اور پکارا, ظہیر آئے اور کہا کہ بتاؤ. کہا میری ایک وصیت ہے تم سے, میری ایک وصیت ہے, چند گھڑی کے لیے میری سانس باقی ہے, میرا ایک کام ہے کہ میرے بات کو تم کرو گے. حضرت ظہیر نے کہا میرے دوست, اے میرے عزیز, میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو, میں جان گیا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو. تم یہی کہنا چاہتے ہو نا تمہارا ایک بچہ ہے, تمہارا ایک بچہ ہے, میں اس کی تمہارے بعد دیکھ بھال کروں, یہی کہنا چاہتے ہو نا. تو ابن اوسجا کہتے ہیں غلط, میرے عزیز تم نے غلط سمجھا. مجھے اس وقت اپنی اولاد کی نہیں پڑی ہے, نہ مجھے گھر بار کی پڑی ہے, نہ مجھے اپنی جان کی پڑی ہے, مجھے کسی چیز کی نہیں پڑی ہے. میں تم سے وصیت یہ لیتا ہوں کہ جب تک تمہارے اندر جان ہے, جب تک امام حسین کو میدان کارزار میں جانے نہیں دینا, یہ مجھ سے وصیت کرو. جب تک تم میں جان ہے, مجھے اولاد کی نہیں پڑی. حضرت ظہیر وعدہ کرتے ہیں اور حضرت ظہیر بھی شہید ہوتے ہیں. دوپہر کا وقت ہے, کڑا کڑی کی گرمی ہے, اوپر سے سورج تپش کر رہا ہے, نیچے سے زمین گرم ہو رہی ہے, 3 دن کے پیاسے ہیں. اچانک حضرت حسین کی نظر میدان کی طرف جاتی ہے اور جا کر دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ایک ننھا منا بچہ ہے, ہاتھ میں اس کی چھوٹی سی تلوار ہے, وہ میدان کی طرف دوڑ رہا ہے, میدان کی طرف دوڑ رہا ہے. حضرت حسین پکارے یہ کس کا بچہ ہے جو دوپہری میں میدان کی طرف جا رہا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر. میرے آقا حسین دوڑتے ہیں, اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور لا کر خیمے میں لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے بچے تم کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. کہا آقا حسین مصطفیٰ کے دین کے لیے ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ آپ چھوٹے ہو, تمہیں کس نے تیار کیا ہے, تم کس کے لختے جگر ہو, تم کس کے مہاپارے ہو, تمہیں کس نے تیار کیا ہے. کہا کہ حسین میری ماں نے مجھے تیار کیا ہے. کہا تم کس کے لختے جگر ہو, تم کس کے بیٹے ہو. کہا حسین, آقا حسین پوچھنا چاہتے ہو میں کس کا لختے جگر ہوں, میں کس کا شہزادہ ہوں, آپ یہ جاننا چاہتے ہو تو سنو, یہ سامنے جو ابن اوسجا کی لاش پڑی ہے یہی میرے والد محترم ہیں, یہی میرے والد ہیں, میں انہی کا لختے جگر ہوں. کہا کہ بیٹے تم کیوں جا رہے ہو. کہا اے حسین میری ماں نے مجھ سے سجایا ہے, میری ماں نے میرے ہاتھ میں تلوار دی ہے اور مجھ سے کہا تھا تیرا باپ فاطمہ کے لال پر قربان ہو گیا ہے, اے بیٹے تو بھی فاطمہ کے لال پر قربان ہو جا, اس لیے میں تمہارے نام پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. کیسی محبتیں حسین سے یہ کرتے تھے, کیسی محبتیں کرتے تھے, نہ یہ جان کی پرواہ کرتے تھے, نہ یہ اولاد کی پرواہ کرتے تھے. انہیں پرواہ تھی تو صرف فاطمہ کے لال کی پرواہ تھی, انہیں پرواہ تھی, فکر تھی تو علی کے لال کی پرواہ تھی. نہ جان کو دیکھا تھا, نہ مال کو دیکھا تھا, سب کچھ انہوں نے لٹا دیا.
اور اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو ہم تک پہنچا دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم حسین کے نام پر کتنا قربانی دے رہے ہیں، حسین کے نام پر ہم کتنا صرف نامی محبت ہم کرتے ہیں، حسین کے نام پر صرف آج ہم سے قربانیاں نہیں مانگی جا رہی ہے، آج ہم سے تلواریں نہیں چلوائی جا رہی ہے، آج ہم سے حسین کے نام پر دولت و شربت نہیں مانگی جا رہی ہے، صرف مانگا جا رہا ہے تو حسین کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگستان سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اے میرے نانا کی امت، میں نے تمہارے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اے میرے نانا کی امت، میں نے تمہارے لیے اپنی اولاد کو قربان کیا ہے، اگر تم مجھے کچھ دے سکتے ہو، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نانا کے دین پر ہی رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا، دین سے مت ہٹ جانا۔ اس دین کو میں نے بچایا ہے، اپنی جان دے کر بچایا ہے، اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر میں نے بچایا ہے، تم اس دین سے منہ کبھی نہ موڑنا، اس دین سے منہ کبھی نہ موڑنا۔ حسین کربلا کے میدان سے یہ آوازیں آ رہی ہے، مگر ہم اپنی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم حسین کی کون سی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا محاصرہ کیا کریں، ہم دیکھا کریں، رات کو جب بستر پر لیٹا کریں تو اپنے پورے دن کے جتنے دن کا ہم پیچھے پلٹ کر دیکھا کریں، صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں۔ جب ہم لیٹ کر سوچیں گے اور جب ہمیں یاد آئے گا تو ہمیں شرمندگی ہوگی، ہمیں احساس ہوگا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں، علماء دین فرماتے ہیں کہ جس گناہ کا احساس باقی جب رہتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر احساس باقی رہتا ہے تو اس کے پلٹنے کی امید ہوا کرتی ہے، اور اگر گناہ کے بعد احساس ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے پلٹنے کی امید نہیں رہتی ہے، تو احساس باقی رہنا چاہیے۔ بہرحال میں ایک ایک کر کے تمام کے تمام جانثار حسین کے نام پر شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، جانثار شہید ہو رہے ہیں۔ جب اہل بیت کی باری آتی ہے، جب خاندان مصطفیٰ کی باری آتی ہے، خاندان مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو حضرت علی اکبر آتے ہیں، کہا کہ ابا جان ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے، سارے کے سارے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی مصطفیٰ کے دین کے لیے، نانا کے دین کے لیے ہم بھی قربان ہونا چاہتے ہیں۔ میرے حسین، اس وقت حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جوان کلیئر بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، اور جس کی شکل مصطفیٰ کی طرح ہو، مصطفیٰ کی جیسی شکل ہو، لوگ دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہو، انہیں بھیجنے کے لیے حسین نے کیسی ہمت کی ہوگی۔ حسین نے اجازت دی، حضرت زینب نے دولہا بنایا۔ میرے حضرت علی اکبر جب میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچے ہیں، سامنے یزیدیوں کے کھڑے ہیں، قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر کے ذرا دیکھو تو آپ کو پتہ لگے گا، جب یہ حسین کا شہزادہ علی اکبر جب میدان کارزار میں یزیدیوں کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، قسم خدا کی ان یزیدیوں کے ہاتھوں سے تلواریں نیچے گر گئی، تلواریں نیچے گر گئی، سارے کے سارے پیچھے ہٹنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے، اپنے چہرے چھپانے لگے۔ مکار ابن زیاد نے کہا، اے لوگوں کیا بات ہے، تم نے بڑے بڑے بہادروں کا مقابلہ کیا، اب تم ایک چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے سے تلواریں زمین پر کے چھوڑ دی، ایک دوسرے کے پیچھے پیٹ کے پیچھے ہونے لگے۔ علی اکبر کا شہزادہ، حضرت حسین کا شہزادہ علی اکبر گھوڑے پر سوار، سر پر امامہ، ہاتھ میں تلوار، سامنے کھڑا ہے، حل من مبارزن کی صدا لگا رہا ہے، کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ جیسے ہی یہ صدا لگائی تو سارے کی تلواریں چھوٹی، ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے۔ مکار ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو عمرو ابن سعد اور حرملہ جیسے مکاروں نے کہا کہ اے ابن زیاد، اب مکاری کی حد ہو گئی ہے، مکاری کی حد ہو گئی ہے۔ ارے حسین سے جنگ کرنے آئے تھے، اپنے نبی سے کیسے جنگ کریں؟ اپنے نبی سے ہم کیسے جنگ کریں؟ ابن زیاد نے کہا یہاں کہاں تمہیں نبی نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو نا سامنے کون ہے، وہ سامنے کون ہے؟ وہ مصطفیٰ سامنے، ہاتھ میں تلوار لیے، ان سے کیسے؟ جانتے تھے نبی کا کلمہ وہ بھی پڑھنے والے تھے، نبی کا کلمہ پڑھتے تھے،
جو کلمہ ادھر تھا وہی کلمہ ادھر تھا، جو نماز ادھر تھی وہی نماز ادھر تھی، جو اذان ادھر تھی وہی اذان ادھر تھی، ساری چیزیں تھی، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، کلمہ ادھر بھی پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی اہل بیت امت مسلمہ ہے، ادھر بھی امت مسلمہ ہے، ادھر بھی نمازوں والے ہیں، ادھر بھی نمازوں والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں، آمنے سامنے تلواریں ہو گئی ہیں۔ اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پر یا نمازوں کی بنیاد پر یا تعداد کی بنیاد پر امام نہیں چنا جاتا ہے۔ اگر امام کو چنا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ وفادار مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر ادھر 72 تھے، ادھر 22,000 سے زیادہ تھے، اتنے لوگ تھے، اگر تعداد کی بنا پر تعداد کی بنیاد پر اماموں کو چنا جاتا تو حسین تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، لیکن نہیں پڑھی۔ حسین نے کربلا کے میدان سے یہ سبق دیا، لوگوں تعداد کی بنیاد پر نہ جانا، بلکہ دل میں یہ دیکھنا مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ کون ہے۔ جماعتیں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ کہا کہ مکار ابن زیاد نے کہا یہ حسین کا بیٹا شہزادہ ہے، حسین کا شہزادہ علی اکبر ہے، جس کی شکل مصطفیٰ کی مثل ہے۔ لوگ کربلا میں ہی نہیں، اچانک لوگ دیکھتے تھے تب بھی دھوکہ کھاتے تھے۔ معلوم ہوا نا کہ یہ حسین کا شہزادہ ہے، تب لوگوں نے تلواریں اٹھائی اور علی اکبر کے سامنے جو بھی آتا اسے واصل جہنم کرتے، جو بھی آتا اسے واصل جہنم کرتے۔ یہ اس رگوں میں علی کا خون تھا، رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا، جو بھی آتا واصل جہنم کر دیا جاتا۔ وقت کم ہوتا ہے ورنہ ترتیب سے آپ کو بتایا جاتا۔ آخرکار حسین علی اکبر نے سینکڑوں کی تعداد میں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور جب ایک ایک کر کے کوئی مقابلہ نہ کر سکا اور بیچ میں تو سینکڑوں کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی اکبر نے اپنا گھوڑا خیمے کی طرف واپس کیا تھا اور آئے تھے اور کہا اے ابا جان، پیاس کی شدت سے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے، اے ابا جان اگر 100 بوند پانی اگر مل جائے تو 22,000 کیا ہے، یہ 22 لاکھ بھی ہو تو علی کا شیر اکیلا کافی ہوگا۔ جب اتنا سنا نا میرے آقا حسین نے تو اپنے سینے سے لگایا، وہ فرمایا بیٹے علی اکبر غم نہ کرو، مجھے لگ رہا ہے میرے نانا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تمہارے لیے جامع کوثر لیے تمہارا انتظار دیکھ رہے ہیں، تمہارا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ جب اتنا سنا مصطفیٰ انتظار دیکھ رہے ہیں، علی اکبر پھر واپس لوٹے اور جا کر کے دشمنوں سے لڑے اور جوہر دکھائے، سینکڑوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد واصل کرنے کے بعد خود شہید ہوتے ہیں، تیروں کی بارش ہوتی ہے، زمین پر آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت حسین اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر کے شہر والوں کی گود میں علی اکبر کو ڈالا ہے۔ کون شہر والوں ہے؟ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھو، یہ شہر والوں کون ہے؟ ایران کی شہزادی ہے، یہ اپنی زندگی کو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور حضرت حسین کے ساتھ زندگی کو گزارا، سارے عیش و آرام کو چھوڑ کر حسین کی خدمت میں آئی اور جب حسین کی خدمت میں آ گئی تو ایران کی اس سہولتوں کو بھول گئی، ایران کی اس عیش و آرام کو بھول کر حسینی زندگی انہوں نے اپنائی تھی۔ اور جب ان کا بیٹا علی اکبر جو جوان بیٹا ہے شہر والوں کی گود میں ہے اور جب ماں نے اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھا ہے تو گرد و غبار صاف کرتی ہیں اور کچھ ایسے جملے کہے تھے جو میں کہہ نہیں پاؤں گا، کہنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں آنکھوں سے، کیونکہ جب بتایا جاتا ہے نا وہ جملہ جب بتایا جاتا ہے تو پہلے اپنے دل میں ہوتا ہے، پھر وہ ذہن میں آتا ہے، پھر وہ زبان پر آتا ہے اور اتنا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ کچھ جملے ایسے ہیں تو ایک بیان نہیں کر پاتے، بیان زبان ساتھ نہیں دے پاتی، لڑکھڑا جاتی ہے، ایسے جملے ماں نے کہے تھے، آخر حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ حضرت حسین نے امت مسلمہ کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے اپنی آل و اولاد کو قربان کر دیا، صرف اس لیے
لیے کہ یہ دین مصطفیٰ ساری دنیا میں میری نانا کی امت تک گھر گھر پہنچ جائے، پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا، مگر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دین مصطفیٰ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، ہم دین مصطفیٰ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔ ہم تو یہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو دین ہم تک آیا ہے اس کو سنبھال کر رکھا جائے، اس پر زندگی کو گزارا جائے، حسین کی قربانی کو ہمیشہ یاد کیا جائے، حسین کی قربانی کو ہمیشہ یاد میں ذہن میں رکھا جائے، مگر ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ آج تم سے مانگا جا رہا ہے، صرف اتنا کہا جا رہا ہے، تم مصطفیٰ کے دین کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھو، اس پر چلنے کی کوشش کرو، اور خاص کر تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کرو۔ دینی تعلیم سے ہم اتنے دور ہو چکے ہیں، آج مدرسوں میں یہ حالات ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب گاؤں دیہات کے یا قصبے کے ہیں، ان میں مدرسوں میں پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے ہیں ہی نہیں۔ جسے دیکھو کالجوں کی طرف، جسے دیکھو کالجوں کی طرف، جسے دیکھو کالجوں کی طرف۔ کالجوں سے دین کیا دین نے کالج پڑھانے کو منع تھوڑی کیا ہے، ایک نظام بنائیے اپنے بچوں کا پڑھانے کے لیے۔ مصطفیٰ نے تو فرمایا دنیاوی تعلیم چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے، تم وہاں بھی تعلیم حاصل کرو، کہیں جانا پڑے، مگر دین مصطفیٰ کو چھوڑنے کو تھوڑی کہا تھا کہ تم تعلیم مصطفیٰ کو بھول جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں آج اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ سکھاتے ہیں، نہ بچیوں کو دین مصطفیٰ سکھا رہے ہیں، نہ بچوں کو دین مصطفیٰ سکھا رہے ہیں، کسی کو نہیں سکھا رہے ہیں دین مصطفیٰ، صرف کالجوں کی طرف۔ تو اچھی بات ہے، کالجوں کو دین کوئی منع نہیں کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دین تعلیم بھی دیجیے۔ ارے حسین نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا اور ہم ان کے دین کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں۔ دین کا پڑھنا بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ اور میں نے جو لڑکیوں کا مدرسہ یہاں کیا، یہ لڑکوں کا تھا، لڑکے حفظ حافظ بھی ہوئے، کتنے لڑکے حافظ ہو گئے، کتنے ناظرہ پڑھ کے چلے گئے۔ مجبور ہو کر کے مسجد میں کھڑا ہوں، مجبور ہو کر کے لڑکیوں کا مدرسہ میں نے کیا۔ لڑکے پڑھنے ہی والے نہیں ہیں، لڑکے تھے ہی نہیں، کس کو پڑھاؤں؟ اتنی بڑی عمارت بن کے کھڑی ہو گئی، 2 منزل بن گئی، لیکن پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ گھر گھر گئے، ڈنڈا لے کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں، صاحب حافظ صاحب، ہم کیسے بھیجتے؟ دوپہر میں ہی پڑھانا چاہا، زور سے مغرب تک بھی پڑھایا، پھر بھی آنے کو تیار نہیں۔ حالات یہ ہوئے کہ اللہ کو کچھ اور منظور ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان سے کام نہ چلے گا تو فاطمہ کی کنیزیں پیدا کرو، فاطمہ کی کنیزیں بناؤ۔ تو جا کر کے یہ لڑکیوں کا مدرسہ کیا، اور اللہ نے ایسا اس کو عروج پر پہنچایا کہ 40 بچیاں، تقریباً 35 یا 40 بچیاں باہر کی بیرونی گاؤں دیہات سے پڑھنے کے لیے ایڈمیشن لے لیے، پڑھ رہی ہیں، مولویت پڑھ رہی ہیں، نبی کا دین سیکھ رہی ہیں، حضرت فاطمہ کے کردار کو اپنے پیوست کر رہی ہیں، مگر ہماری بستی کی لڑکیاں اب بھی جانے کو تیار نہیں ہیں۔ باہر سے تو لڑکیاں آ رہی ہیں، بہت آ رہی ہیں، ایڈمیشن بند کر دیے، کھانے کا اتنا انتظام کہاں سے ہوگا، کیسے کیا جائے گا، ایڈمیشن بند کر دیے۔ مقامی لڑکیاں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماں باپ بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، بازار بھیجنے کو تیار ہیں، کالج میں بھیجنے کو تیار ہیں، مگر مدرسے میں کہو تو شرما جاتے ہیں، اللہ اکبر، شرما جاتے ہیں، مدرسے میں بھیجیں گے۔ یاد رکھو، کل روزہ محشر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، آج مجھے کوئی ٹوکے نہیں، ٹائم تو ہو رہا ہے، اور دین کی بات ہو رہی ہے، حسین کی بات ہو رہی ہے۔ کل روزہ محشر برپا ہوگا، کل روزہ محشر، سب سے حساب کتاب ہوگا، سب لوگ وہاں ہوں گے، سب ہوں گے۔ حضرت فاطمہ نے دامن پکڑ کے کہا کہ بتا میری بیٹی زینب اس تپتے ہوئے ریگستان میں اکیلی، زینب نے اپنے اون و محمد کو دین کے لیے قربان کیا تھا، میری بیٹی کے سروں سے دوپٹے اتار لیے گئے تھے، میری بیٹی نے اپنے آنکھوں سے اپنے بھانجوں بھتیجوں کا جنازہ دے کر قربان کر دیا، بتا تو نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا تھا۔ اگر زینب نے پوچھ لیا، اگر روزہ محشر میں رب کے سامنے پوچھا، بتا میرا علی اکبر جب شہید ہوا تھا، میں نے اولو محمد کو دین کے لیے قربان کیا تھا،
दामन पकड़ के रब के सामने पूछा, बता तूने कितने बच्चे कुर्बान किए थे? रब ने तुझे 4 बेटियां दी थी, बता तूने कितने दिन उन बेटियों को सिखाया था? तुझसे वहां कुर्बानियां तो नहीं मांगी जा रही थी, तेरी बेटी के सर से दुपट्टे तो नहीं उतारे जा रहे थे, तेरी बेटी की इज्जत और आबरू तो नहीं लूटी जा रही थी। सिर्फ तुझसे इतना ही तो कहा गया था कि अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। तो बता आज रब के सामने कि तूने कितने बच्चों को दीन की तालीम दिलाई थी, तूने कितने बच्चों को कुर्बान किया था? मैंने अपने बच्चों को कुर्बान करके दीन को तुम तक पहुंचाया था, मगर तुमने क्या किया था? बताओ, मेरी सुन्नतों को तुमने कितना अमल किया था? मेरे नाना के दीन को बचाने के लिए तुमने क्या किया था? तो हमारे पास कुछ ना होगा, हम सिर्फ खामोशी से खड़े रहेंगे और शर्मिंदगी का ये आलम होगा, अरे वो लोग तो इसलिए लड़ते थे, वो लोग तो हुसैन के नाम पर इसलिए कत्ल हुए थे कि कल रोज़ाए महशर बपा हो और मुस्तफा हो और हजरत अली शेरे खुदा होंगे और हजरत फातिमा जो खातून जन्नत है, जो उनकी मिस्सा जिसका मर्तबा ये है कि रोज़ाए महशर में एक निदा होगी कि अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद की सवारी गुजरने वाली है, गुजरने वाली है, जिसके बारे में ये निदा आएगी। वो फातिमा कल रोज़े महशर में होगी, तो इसलिए कुर्बानी दे रहे हुसैन के नाम पर वो खड़े होकर कह दे कि मौला ये है मेरे बेटे के वफादार, ये है मेरे बेटे के वफादार, जो मेरे लाल के नाम पर इन्होंने गर्दनें कटाई है। ए फातिमा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरी फातिमा जन्नत में कदम नहीं रखेगी जब तक अली के हुसैन के चाहने वालों को तू जन्नत अता ना कर देगा, जब तक के लिए फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी। सिर्फ इतनी बात के लिए लोग गर्दनें कटवा रहे हैं। हम गर्दनों की बात नहीं है मेरे भाई, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, बच्चियों को भी पढ़ाइए। आज वो मदरसा वहाँ है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, परवरदिगार आलम ने लोगों के दिलों में रहम डालता है। बड़ी परेशानी दिक्कतों के साथ में परेशान था कि काश वहाँ से मदरसा इधर आ जाए, अच्छी जगह हो जाए, और अल्लाह ने वो इंतज़ाम कर दिया है। रिजवान कोलिहाई वाले हैं, उनकी कोठी है मेन रोड पर, 5 बिसे जगह लड़कियों के मदरसे के लिए उन्होंने वक्फ किए। आज के दौर में अगर देखी जाए 5 लाख 25 लाख की है, लेकिन अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उनकी कारोबार में और तरक्की अता फरमाए, दीन की तौफीक अता फरमाए। तो जगह का इंतजाम हो गया है, लड़कियां जाती हैं। आज कॉलेजों में जो हम भेजते हैं नकाब पहन कर बैठ, जो एंट्री नहीं, नकाब में लड़के नहीं आ सकती। इतने वायरल वीडियो हो रहे हैं, कितना बवाल चल रहा है। हमारी लड़कियों को बेआबरू करने के लिए, बच्चियों के लिए आप बेपर्दा कॉलेजों में जाएंगी तो आने देंगे? नकाब में कोई लड़की जा रही है, नकाब में कोई लड़की जाती है, नहीं जाने दिया जाएगा, नकाब उतार कर आओ। ये माहौल है। 5 बिसे जमीन का इंतजाम हो चुका है और उसको बनवाना है, लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों का खास कर सहयोग और जो मिलने वाले हैं, जिसकी जहां रिश्तेदारी है, उसमें आप चर्चा कीजिए और जल्द से जल्द वो काम शुरू होने वाला है। रोड पर ही अल्लाह ने इंतजाम करवाया है, थोड़ा सा अंदर है, बस रास्ता रोड से ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको माफ फरमाए।